اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو انصار کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا، اے گروہ انصار، کیا تمہارے علم میں یہ بات نہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی امامت کا خود حکم دیا تھا؟ آپ میں سے کون شخص اپنے دل کی بشاشت کے ساتھ ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو اس پر انصار کہنے لگے، اللہ کی پناہ کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے بڑھیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 133۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ تسلسل کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ ان کے تسلسل سے فقر و فاقہ اور گناہ ایسے دور ہو جاتے ہیں جیسے بھٹی میں لوہے کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 167۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد حدیث نمبر 97۔